मेरा नाम है मोहम्मद जिब्रान नासिर। मेरी उम्र है 32 साल। जिन्स मेरी मर्द है। दादा और दादी दोनों महाजिर थे, यूपी इंडिया से आए थे। नाना और नानी दोनों पंजाबी हैं, होशियारपुर ईस्टर्न पंजाब से आए थे। दोनों दादा दादी अहले सुन्नत से और नाना नानी भी अहले सुन्नत से, तो मेरे वालिदैन भी अहले सुन्नत से। इन तमाम चीज़ों में, उस डिटेल तारुफ में मेरा रद्दी बराबर भी कोई कमाल नहीं है, मगर जो मैं बातें करता हूँ और कहता हूँ उसको बर्दाश्त किया जाता है, और मैं आज तक जिंदा हूँ, सलामत हूँ, आपके सामने हूँ और स्टेज पे मदऊ किया गया है। तो उन तमाम के अंदर इन तमाम इंट्रोडक्शन का बहुत अमल दखल है। चूँकि हम ये तो कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जियो तो ऐसे, बट मेरा सफ़र उन लोगों को सोच के गुजरता है जो अपने इसी तारुफ में कुछ चीज़ें तब्दील होने की वजह से, चाहे वो लसानियत हो, वो जिन्स हो, वो अकीदा हो या फ़िक़ा हो, माशरे को उनका वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जीते होंगे कैसे। कहा गया कि आपसे इख्तलाफ सही मगर आपकी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर इख्तलाफ इंसान से नहीं होते, ये भी मैंने सीखा है। इख्तलाफ या जंग नज़रियात की होती है। हवस, सब्र, लालच, कनात, प्यार, मोहब्बत या जुल्म, नज़रियात की जंग होती है, नज़रियात से जंग होती है। चूँकि बख्शिश का दरवाज़ा हमेशा खुला है, माफ़ी की गुंजाइश हमेशा है, इसलिए इंसान अच्छे बुरे नहीं हो सकते, उनके ख्यालात अच्छे बुरे होंगे। तो मेरा सफ़र सिर्फ ये नहीं है कि इख्तलाफ करना है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आवाज़ बुलंद करनी है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ऐलान जंग करना है। मैं तो इस नीयत से सफ़र में आया था कि मैंने गुफ्तगू करनी है, अपने घर वालों से, अपने हमवतनों से बात करनी है, कुछ मसाइल के बारे में जिन पे हम बात नहीं करते, कि शायद कोई राह निकल आए, कोई दरवाज़ा खुल सके जो हम पे 70-72 साल से बंद है, और अगर मज़ीद बंद रहा तो ये तारीकी इस मुल्क में बढ़ती चली जाएगी। 2010 में पढ़ाई के लिए कुछ साल के लिए बाहर गया, मास्टर्स किया, लॉ ग्रेजुएट हुआ, काम करना शुरू किया तो सैलाब, अर्थक्वेक, तूफ़ान, ये चीज़ें आती रहती हैं। इनमें जाके काम भी किया, भूख भी देखी, मुफलिसी भी देखी, गुर्बत भी देखी, मगर दिल को समझाया कुदरती आफात हैं, खुदा की मर्जी होगी, इसमें भी कोई भलाई होगी। मगर 2013 मार्च का महीना, 26 साल मेरी उम्र, एक अपने बॉस के दफ्तर में बैठ के, सीनियर पार्टनर मेरी लॉ फर्म का और मैं वहाँ का एक एसोसिएट, और बेतकल्लुफ बेझिझक बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मेरा बॉस परेशान, उसने अपना चश्मा उतारा और उसने मुझे देखा और उसने कहा कि जिब्रान, मुझे लग रहा है कि आप शायद अब इस दफ्तर में ज़्यादा दिन काम ना कर सकें, आप कुछ बदल चुके हैं। वो ऐसा क्या था जो मैंने देखा? वो ऐसा क्या था कि मेरी आंख इस तरह से अश्कबार हुई कि मैं उस सुबह को ये मंजर शायद देख के आ रहा था। ये इराक नहीं था, ये यमन नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये कराची में एक इलाका है जिसका नाम है अब्बास टाउन, जहाँ एक धमाका होता है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, 180 के करीब ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, 80 से ज़ायद शहादतें होती हैं, और जब आप नेक्स्ट डे उस साइट पे जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं घर। उनमें खिलौने भी होते हैं, उनमें चादरें भी होती हैं, उनमें फर्नीचर भी होता है, उसमें लकड़ी भी होती है, मगर वो तरीके से होती हैं। मगर मैंने जब वो सारी चीज़ें देखी तो वो खून में लथपथ देखी, वो टूटी और बिखरी देखी, और मुझे बताया गया कि वजह भी फ़िक्के पे इख्तलाफ थी, तो किसी ने फैसला किया कि इनको जीने का हक नहीं है, ये जो 180 ख़ानदान है, यहाँ बम फाड़ देना चाहिए। जब ये देखा तो एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ शायद कुछ बेहतर कर सकता हूँ, चूँकि कुदरती आफात, सैलाब, तूफान, अर्थक्वेक, ज़लज़ले तो खुदा के बनाए हुए हैं ना, मगर ये बम तो खुदा नहीं फाड़ रहा, ये नफरतें तो खुदा नहीं बांट रहा, ये फ़िक़ों की बुनियाद के ऊपर, अकायद की बुनियाद के ऊपर हमारे अंदर दूरियां तो खुदा नहीं पैदा कर रहा, और हमें एक दूसरे की जान का दुश्मन भी खुदा नहीं बना रहा। तो ये मैन मेड कैटास्ट्रफीज हैं, और अगर ये इंसान की बनाई हुई है तो इनको अंडू करने के लिए भी किसी इंसान को ही आगे आना होगा। फैसला किया कि मैं 2013 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे वालिद को लगा ये बहुत बेवकूफ़ी का फैसला है, घर कहाँ से चलेगा, आप अपना करियर तबाह कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, यहाँ पे सियासत कराची की देखिए, आप मारे जाएंगे। वही
لائف کو لے کے, رسک کو لے کے, سب چیزوں کو لے کے ڈر جو کسی بھی والد کو ہوتا ہے, والدہ کو ہوتا ہے, وہ مجھ میں تھا. اور پھر جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا چونکہ نظریات سے ہی اختلاف ہوتا ہے, تو جو نظریات کی بنا پہ دوستی قائم ہو جائے, کہ اتنے اجنبیوں کو جب پتہ چلا کہ ایک لڑکا سب کچھ اپنا سیکریفائس کر کے کچھ اچھا کام کر کے ایک منشور کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے, تو کسی نے اپنا گھر کھولا, کسی نے اپنے وسائل دیے, کسی نے اپنا دفتر میرے الیکشن کیمپین میں کنورٹ کر لیا. کسی دوست نے یہ کہا مل کے کہ یار آج ٹیلی ویژن پہ مجھے بلایا ہے, بٹ میں نے اپنے اینکر کو کہا ہے کہ مجھے نہ بلاؤ, یہ نیا لڑکا سیاست میں آیا, اس کو میری جگہ سیٹ دے دو. تو اس نے اپنی جگہ خالی کی, تو میں آ کے بیٹھا اور مجھے ایک نیا خاندان ملا. اور اس ملک میں یقین آیا کہ اگر اچھا کرنے نکلو گے تب بھی لوگ ساتھ نبھائیں گے, تب بھی لوگ ساتھ دیں گے. مگر اسی وجہ سے کچھ 400 ووٹ ملے اور ناقدین نے کوئی 4 لاکھ لطیفے سنا دی اس بات پہ کہ صرف 400 ووٹ ملے. خیر کوئی بات نہیں, تو مجھے پتا تھا کہ یہ سفر مشکل ہوگا. اور اسی طریقے سے کرتے کرتے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے 2014 آیا, 2014 کا دسمبر آیا, APS کا سانحہ ہوا. میں اتفاق سے پروگرام کے لیے اسلام آباد میں تھا, تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا, میرا کوئی دوست نہیں تھا. میں نکلا, میں نے ایک ویڈیو فیس بک پہ بنائی اور میں نے کہا میں مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں, میں کم سے کم اپنا حق ادا کرنے جا رہا ہوں, میں کم سے کم یہ ہمت اور جرت اپنے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ ایک حکومتی مسجد کو استعمال کر کے کوئی انسان یہ اعلان نہیں کرے گا کہ اس ملک کے بچے اگر دہشت گرد ماریں تو ان کے لیے دعائے خیر نہ کی جائے. اور یہ کرنے جب میں نکلا تو اس کے بعد 26 سال 27 سال کی عمر تھی, سڈنلی 2 دن بعد مجھے ایک فون کال نصیب ہوئی. انہوں نے فون کال کی اور انہوں نے کہا بھائی جو کر رہے ہو وہ روک دو ورنہ جان سے مار دیں گے. میرے اندر پتہ نہیں کیا تھا, وہ میں نہیں بول رہا تھا, میری نہ اتنی عمر تھی نہ تجربہ تھی. میں نے کہا ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں. زندگی کے اندر اسی طرح مظاہرے ہوتے گئے, پروٹیسٹ ہوتے گئے, اور ہر موقع پہ ہر جگہ پہ میں نے بس یہ سوچا کہ صحیح کون ہے, غلط کون ہے, مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. اس زاویے کے علاوہ کچھ نہیں. میں اس کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا, اور اسی کی بنیاد یہ ملی کہ اس طرح کی خبریں شائع ہوئیں. ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب, محمد جبران ناصر 17 رمضان کو ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کریں گے. یہ فیس بک پہ وائرل گئی 2016 میں. اس کے بعد سے آج تک ہر رمضان یہ وائرل جاتی ہے, اور ہر بڑے چینل کا صحافی مجھے فون کر کے پوچھتا ہے آپ یہ ایونٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو یہ گمان ہی میرے بارے میں ہو گیا ہے تو آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے. زندگی کے اندر اسی طرح کے مراحل اور سفر آتے گئے, تو ایک کیس آیا میرے سامنے. مجھے بتایا گیا تھا پہلے بھی, ہم اس وقت مظاہرے میں شرکت ہم نے کی تھی 2011-12 میں, جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ شاہزیب خان نام کا ایک لڑکا شاہ رخ جتوئی کے ہاتھوں مارا گیا, ایک اور لڑکے کے ہاتھوں. وہ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا پاکستان میں, آپ نے بھی سنا ہوگا اس کے بارے میں شاید ٹیلی ویژن کے اوپر. پتہ چلا کہ جی ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ہائی کورٹ نے جب ان کو چھوڑ دیا ہے تو اپیل کرنے کو سپریم کورٹ جا نہیں رہا, چونکہ شاہزیب کا باپ تو معاف کر چکا تھا, خاندان تو معاف کر چکا تھا کسی بھی پریشر کے انڈر. تو ہم چلے گئے سپریم کورٹ. اب ہم چلے گئے سپریم کورٹ وہ کیس کرنے کے لیے, تو سامنے والا الحمدللہ خرید نہیں سکتا تھا. مارنا شاید وہ چاہتا نہیں تھا کہ کوئی کنٹروورسی بن جائے گی, تو اس نے پھر سے کیا کیا, اس نے کہا بدنام کرو. اب کیا کریں, ہم گستاخ تو بول چکے, ارے چلو اب بھارتی بول دو. تو کہا گیا کہ جی جبران ناصر ہمیشہ سے فوج اور عدلیہ مخالف مہمات چلاتا ہے اور یہ انڈین NGO کا کارندہ ہے. یہ ویڈیو 14 سے 20 لاکھ بار فیس بک پہ دیکھی جا چکی ہے, اور 14 سے 20 کروڑ گالیاں میں کھا چکا ہوں. مگر آج تک کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے جو الزام اس پہ لگائے گئے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب 2018 کے اندر میں نے الیکشن لڑا دوبارہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے, ان 400 ووٹوں کو لینے کے باوجود ہمت کی اور اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کے حقیقی مسائل پہ بات کی کہ تمہارے گھر میں کراچی والوں نلکے میں پانی نہیں ہے مگر کراچی کے ہر ٹینکر میں پانی ہے, تو یہ پانی کہاں سے چوری ہوتا ہے. تمہارے یہاں آج لیسکو دن کا رات کا آف پیک اور آن پیک لاہور میں بل دیتا ہے, مگر کراچی کی الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی یہ بل نہیں دیتی, تو تمہارا یہ مسئلہ بل چوری کا ہے, اس کو سمجھو. یہ دیکھو کہ ہم جس حلقے میں کھڑے ہیں یہاں پہ پاکستان کے ٹاپ 10 سکولز ہیں, یہ ایجوکیشن ہیون ہے پاکستان کی, مگر اسی حلقے کے اندر جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کی نہ دیواریں ہیں, نہ بجلی ہے, نہ باتھ روم ہے. تو یہ کیوں تفریق ہے؟ تو آگے سے لوگ سوال کیا کرتے تھے, بھائی وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ نے گستاخی کی تھی اس کا کیا, اور آپ جو بھارتی ایجنٹ ہیں اس کا کیا؟ جان بوجھ کے بار بار یہ سوال ہوتے گئے میری الیکشن کیمپین میں مجھ سے, اور میں سب کو مسکرا کے ان سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنا پیغام عام کرتا چلا گیا. اس بار خدا نے رحمت کی, لوگوں نے ساتھ دیا, 400 سے نمبر 6000 پہ چلا گیا.
جو میرے خیال میں ایک بڑا نمبر ہے کہ یہ پروپیگنڈا کے باوجود کہ میں بدعقیدہ ہوں یا کسی مذہب کے خلاف ہوں یا ملک کے خلاف ہوں، اتنے لوگوں نے سپورٹ کیا. مگر میں جاننا چاہتا ہوں اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری طرح کتنوں کا اور کتنا امتحان لیں گے؟ ایک مہذب معاشرے میں جہاں اختلاف کی اجازت ہوتی ہے، اسی مہذب معاشرے کے اندر لوگوں کو جب اختلاف کی اجازت دی جاتی ہے تو ساتھ میں عزت بھی دی جاتی ہے. ہر انسان اس معاشرے کا سماجی کارکن بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اگر پورا کا پورا معاشرہ سماجی کارکن بن گیا، اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، یہ معاشرہ ناکام ہو چکا ہے. جب لوگ اپنے نارمل کام سے ہٹ کے یہ کام شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے ریاست خلا چھوڑ چکی ہے، جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. Let there be sports stars, let there be rock stars, let there be poets and actors and artists and entrepreneurs and engineers and doctors and innovators and inventors, and let some people do this work. مگر جس طریقے سے اس معاشرے کو رنگا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس معاشرے کی شکل بنائی جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہر زبان بولنے والا، ہر قسم کا اور ہر طرح کا کلمہ پڑھنے والا، ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ چھوڑ کے وہ سماجی کارکن ہی بن جائے. تو اگر ہر ایک کو ہی ریاست سے شکایت ہو جائے گی تو اس کو گھر کون بلائے گا؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسے. ماں کا پہلا فرض ہے، تم اولاد کو ڈانٹ سکتی ہو، تمہارا یہ حق ہے، مگر اولاد کی ضرورت پورے کرو، تمہارا یہ فرض ہے. تمام تمہاری اولادیں ہیں کہ ماڑی سے لے کے خیبر تک، آوران سے لے کے کشمیر تک، تمام تمہارے بچے ہیں. میرا نام محمد جبران ناصر ہے، میں آپ میں سے ایک ہوں. جیو تو ایسے.